اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جس نے انسان کو ایک باعزت مخلوق بنایا، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے صدقہ میں انسان کو یہ عزت و عظمت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے تمام احباب کو ساغر بخاری کا سلام پہنچے۔ ناظرین کرام، کچھ روز قبل ایک دوست کے ہاں مدعو تھے اور بھی کافی سارے دوست وہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو وہاں اس دوست کے ایک دوست سے ملاقات ہوئی۔ رسمی گفتگو کے دوران میں نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس بھائی نے بتایا کہ میں کنسٹرکشن کمپنی شروع کرنے لگا ہوں، ابھی لوازمات پورے کر رہا ہوں، ارادہ ہے جیسے لوازمات پورے ہو جاتے ہیں تو میں کنسٹرکشن کمپنی شروع کر دوں گا۔ تو پھر اس دوست نے کہا کہ آپ آج میری طرف چکر لگائیے گا، میں آپ کو اپنے وہ جو لوازمات ہیں جو کنسٹرکشن کمپنی کے حوالے سے تیاری ہے نا میری، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو جب اس بھائی کی طرف گئے نا، تو جہاں اس کا سیٹ اپ تھا وہاں پہ مجھے نظر کیا آیا، تقریباً 40 سے 50 بھینسیں، 25 سے 30 گائیں تھیں، بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں۔ کنسٹرکشن کمپنی کے کوئی اثار مجھے نظر نہیں آئے۔ کافی دیر میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، آخر اس بھائی نے خود ہی پوچھ لیا کہ شاہ جی آپ لگتا ہے کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی بھائی، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کنسٹرکشن کمپنی شروع کرنے لگے ہیں اور اس کے لوازمات اب اکٹھے کر رہے ہیں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس بھائی نے کہا کہ یہ جو 50 بھینسیں کھڑی ہیں نا، یہ میں کنسٹرکشن کمپنی کے لیے لایا ہوں، یہ بھی لوازمات ہیں۔ حیران ہو گیا میں، یہ جو گائیں کھڑی ہیں یہ بھی کنسٹرکشن کمپنی کے لیے ہیں، یہ جو بھیڑیں، جو بکریاں، یہ بھی کنسٹرکشن کمپنی کے لیے ہیں، ان سے میں کنسٹرکشن کمپنی بناؤں گا۔ اور پھر ساتھ ہی اشارہ کر کے کہتا ہے کہ وہ جو سامنے گدھے بدھے ہوئے ہیں وہ بھی میں کنسٹرکشن کمپنی کے لیے ہی لایا ہوں، کیونکہ ان کی بھی اشد ضرورت ہے۔ یقین کریں مجھے ہنسی آ گئی۔ جب مجھے ہنسی آئی نا تو پوچھ لیا اس دوست نے، اس بھائی نے، کہ آپ ہنسے کیوں؟ میں نے کہا بھائی ظاہری بات ہے، آپ کے کنسٹرکشن کمپنی کے حوالے سے جو تیاری ہے، جو لوازمات ہیں، وہ دیکھ کے ہنسی بنتی ہے۔ بنانے آپ کنسٹرکشن کمپنی لگے ہیں، لے آپ بھینسیں آئے ہیں، گائیں آئے ہیں، بھیڑ بکریاں، اور سونے پہ سہاگا گدھے بھی لے آئے۔ جو اس نے بات کی نا، جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یقین کریں بہت گہرا آدمی تھا، کمال آدمی تھا، قابل تحسین آدمی تھا، کمال تھا اس کا پیغام پہنچانے کا انداز۔ سلام ہے بھائی۔ جب میں نے کہا نا کہ آپ کنسٹرکشن کمپنی گائے اور بھینسوں سے شروع کرنے لگے ہیں، تو اس کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ کہتا ہے شاہ جی، آداب گفتگو سے آری، اخلاقیات ایک کوسوں دور گھرے ہوئے، لوگوں کو ساتھ ملا کے اگر ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے تو کیا ان گائے اور بھینسوں سے اور ان گدھوں سے میں اپنی چھوٹی سی کنسٹرکشن کمپنی نہیں بنا سکتا؟ ہلا کے رکھ دیا اس دوست نے۔
کہتے ہیں کہ اگر یہ لوازمات کنسٹرکشن کمپنی کے لیے نہیں ہے تو یہ جھوٹ پہ جھوٹ، بد کلامی، دھوکہ دہی، حقوق کی پامالی، ریاست مدینہ کے لیے کیا یہی مٹیریل ہے؟ بات تو اس کی میرے بھائی 100% کریکٹ ہے، لاجواب کر کے رکھ دیا اس دوست نے۔ ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کی رٹ لگاتے ہوئے، یہی نعرے لگاتے ہوئے یہ پارٹی آئی تھی۔ ہمیں اس سے دشمنی کوئی نہیں ہے، ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ جن دعووں کے ساتھ یہ آئے تھے، جن وعدوں کے ساتھ یہ آئے تھے اور عوام نے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا، وہ دعوے عوام کے منہ پہ مار کے کہا گیا کہ نہیں کرتے جی، بیوقوف بنایا تھا تمہیں، تمہیں داؤ لگایا تھا ان وعدوں، ان دعووں کے ذریعے۔ تو جو اس بھائی نے بات کی ہے نا، ہے تو وہی یار، مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے اس کے بعد جھوٹ کی نہر بہا دینا، جو منہ میں آئے بولتے جانا، گالم گلوچ، شور شرابہ، آداب گفتگو سے بالکل ہی گھری ہوئی باتیں، اخلاقیات سے گھری ہوئی باتیں، اور پھر دعویٰ کرنا کہ خلق عظیم کے مالک کی طرز پر ایک ریاست ہم بنائیں گے۔ نبی سے مذاق کر رہے، اللہ سے تو کر رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے، مسلسل جھوٹ، الٹ، نبی سے بھی دھوکہ کر رہے ہو، عوام سے بھی دھوکہ کر رہے ہو، اپنے سپورٹر سے بھی دھوکہ کر رہے ہو۔ بناؤ گے ریاست مدینہ ان لوازمات کے ساتھ؟ خان صاحب، ریاست مدینہ آداب کی بنیاد پر بنی تھی، ریاست مدینہ خلق عظیم کی بنیاد پر بنی تھی، ریاست مدینہ انسانی حقوق کے نام پر بنی تھی، ریاست مدینہ انسانی جانوں کے تحفظ کے نام پر بنی تھی، ریاست مدینہ انسانوں کے حقوق کی برابری کی بنیاد پر بنی تھی، ریاست مدینہ بھتہ خوروں کے خلاف بنی تھی، ریاست مدینہ چوروں کے خلاف بنی تھی۔ آپ نے یہ سب کچھ اس حد تک کیا، بلیک میلوں سے معاہدے، کرسی بچ جائے، بنائیں گے آپ ریاست مدینہ۔ ایک بات مسلسل کہی جا رہی تھی کہ خان ڈٹ جاتا ہے، خان اس روایتی جو سیاست ہے اس کے خلاف آیا تھا، خان اس روایتی سیاست کے انتہائی خلاف ہے، کمپرومائز نہیں کرتا۔ اور کل آپ کے ایک انتہائی چاہنے والے نے خود سے کہا، اپنے ایک ولاگ میں کہا، میرے کان میں نہیں کہا، اپنے ولاگ میں کہہ گیا، وہ نام نہیں لوں گا میں اس کا، بیچارہ آدمی، وہ خود تسلیم کر گیا، کیونکہ یہ اس کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کیونکہ اپوزیشن نے
مسلسل ایک روایتی سیاست کو جاری رکھا ہوا تھا، اس لیے خان صاحب کو بھی مجبوراً روایتی سیاست میں آنا پڑا۔ آگے نا؟ تو اب نواز شریف برا کہاں رہ گیا آپ کی نظر میں؟ اسی کی سیاست سے تو آپ کو نفرت تھی اور اس کی سیاست سے آپ کو اختلاف تھا۔ عمران خان، آصف زرداری کی سیاست سے آپ کو اختلاف تھا، فضل الرحمان کی سیاست سے آپ کو اختلاف تھا۔ کیوں؟ وہ گٹھ جوڑ کرتے ہیں، آپ بالکل سیدھے سادے انسان ہیں، ڈٹ جانے والے۔ وہ گٹھ جوڑ تو آپ نے بھی کر لیا خان جی۔ تو اب ایک مشورہ ہے، آج کے بعد فضل الرحمان کو گیمر مت کہیے گا، نواز شریف کو جھوٹا مت کہیے گا، آصف زرداری کو 2 نمبر مت کہیے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں، ہم عوام ہیں بھائی، آپ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ آپ انہی کی گنتی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ان کو گالیاں دیں۔ وہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ انہوں نے تو یہ شعر انسانی برابری کی بنیاد پر کہا تھا، میں آپ کی برابری کی بنیاد پہ استعمال کر رہا ہوں، سیاستدانوں کی برابری کے حوالے سے۔ علامہ اقبال کی روح سے معافی مانگی، کیونکہ وہ شعر آپ جیسوں کے لیے نہیں تھا۔ تو یہ کام کر رہے ہیں آپ، مسلسل گٹھ جوڑ، لالچیں، کرسی بچ جائے۔ کب تک رہے گی یہ کرسی؟ کتنا عرصہ آپ اس کرسی پہ مزید بیٹھ لیں گے؟ سکندر اعظم نہیں رہا خان جی، بڑے بڑے تخت و تاج زمین بوس ہو گئے۔ جو اس جہان میں آیا ہے اسے جانا ہے۔ یہ کرسی انسان کو جب گراتی ہے نا، تو پھر نشان عبرت بن جاتا ہے وہ بندہ۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، تخت کے نشے میں کافی سارے لوگوں نے ظلم کی انتہا کی۔ وہ اس کرسی کے لیے ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ تخت ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، اس لیے لوگوں پہ ظلم کرو، اس لیے لوگوں کے حقوق مارتے رہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہو، لوگوں کو گالیاں دیتے رہو، ظالمین کو کھلا چھوڑ دو۔ ہم تو تخت پہ بیٹھے ہیں، ہمیں کیا پرواہ ہے۔ اب یقین کریں، آج تاریخ ان لوگوں کا ذکر کرتی ہے نا جب، تو لوگوں کے منہ سے جو الفاظ ان کے لیے نکلتے ہیں، کیونکہ آپ کو اصلاح کے طور پر یہ بات میں کر رہا ہوں، آپ کے لیے پیغام چھوڑ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس پیغام کے توسط سے آپ تک کوئی بات پہنچ جائے۔ ویسے پہنچنے تو نہیں دیتے آپ تک، جو آپ کے احباب ہیں ارد گرد، پہنچنے تو نہیں دیتے، جنہوں نے آپ کو شیشے میں اتارا ہوا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری ہو جائے، کچھ خوف خدا پیدا ہو جائے۔
ابھی تک نہیں ہے، ابھی تک خوف خدا نہیں ہے بھائی، نظر نہیں آیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے اللہ کے کلام سے خدا کے ساتھ آپ اللہ کے ساتھ مذاق کیے جا رہے ہو۔ آگے جو آپ کی تقریریں ہوتی ہیں، آگے جو آپ کا عمل ہوتا ہے، وہ دیکھ لیں قرآن سے بالکل ہی منافی۔ اور پھر ریاست مدینہ کے حوالے سے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی عقیدت شو کی۔ جو ریاست مدینہ بنانے کے لیے آپ نے کوششیں کی ہیں، جو حالات آپ نے اس ملک کے کر دیے ہیں ریاست مدینہ بنانے کے لیے، وہ نبی سے بھی جو آپ کر رہے ہیں عقیدت کا اظہار، وہ بھی سب کچھ سامنے ہی ہے۔ عوام کو تو چھوڑے، عوام کی تو خیر ویلیو ہی کیا رہ گئی آپ کے سامنے۔ اب تو آپ بادشاہ ہیں، اب تو کرسی آپ کے پاس ہے، اقتدار آپ کا ہے بھائی۔ عوام کی اوقات کیا ہے آپ کے سامنے؟ پچھلے 3.5 سالوں میں جو چانٹے لگے ہیں نا میری عوام کے منہ پہ، عوام کی چیخیں بلند ہوتی تھیں کہ پس گئے، بچے بھوکے سونے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اگلے روز ٹیکس بڑھ گیا، اگلے روز قیمتیں بڑھا دیں، عوام نے رد عمل دیا کہ خان صاحب مہربانی کریں، اب گزارا نہیں ہوتا، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو مہربانی کریں آپ اقتدار چھوڑ دیں۔ آپ کو غصہ آ گیا، اگلے 15 دن کے بعد پھر آپ نے مزید قیمتیں بڑھا دی، اور جن لوگوں نے آپ کو شیشے میں اتار کے رکھا ہوا تھا نا، انہوں نے آپ کو اس حد تک عوام سے دور رکھا کہ جب عوام کی آواز آپ تک پہنچی نا تو آپ نے چینل والوں سے کہا کہ آپ جا کے لوگوں کو مائک دے دیتے ہیں، وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، لہذا آپ یہ سلسلہ بند کر دیں۔ آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، بادشاہ نہیں، آپ نے خود کو بادشاہ سمجھ لیا۔ نتیجہ سامنے ہے، کر لیں کوشش، کرسی نہیں بچنے والی، زور لگا لیں۔ کیوں؟ آپ کو آصف زرداری نہیں مار رہا، آپ کو شہباز شریف نہیں ہٹا رہا، آپ کو فضل الرحمان نہیں ہٹا رہا، ان کی جرات ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو عوام کی آہیں کھا گئیں، آپ کو عوام کی بے بسی نے مار دیا، اور جسے مظلومین کی بے بسی مار دینا پھر اسے کوئی بسا نہیں سکتا۔ اور جو لوگوں کو، ہنستے بستے لوگوں کو مظلوم بنا دے، ہنستے بستے گھر جس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اجڑ جائیں، وہ امیر شام کے طرز کی حکومت تو ہو سکتی ہے، بنا سکتا ہے، ریاست مدینہ نہیں بنا سکتا۔ ریاست مدینہ سادگی کا سمبل تھی، 150 گاڑیاں ایک کے پروٹوکول میں۔ انہی بیماریوں سے تو تنگ تھے ہم بھائی۔ جہاں سے گزرنا ہوتا تھا مغل اعظم نے، گزشتہ ادوار کے جتنے ہیں، جہاں سے گزرنا ہوتا تھا لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو جاتے تھے، راستے بند، مارکیٹیں بند۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اس روش کو تبدیل کروں گا، اس لیے سپورٹ کیا تھا، تھک گئے۔ وہ 20 تھے، آپ 100 نکلے، کیا کرے عوام؟ تو جس کے ایسے کارنامے ہوں اس کی زبان پر ریاست مدینہ کا لفظ بھی اچھا نہیں لگتا، بنائے گا کیا؟
خدا میرے وطن کی خیر کرے، جیسا بھی ہے ہمیں پیارا ہے۔ آپ سے 10 بستہ اپیل ہے، آپ ریاست مدینہ کے جو آئیڈیاز ہیں نا وہ اپنے پاس رکھیے۔ ہمیں یہی پاکستان ٹھیک ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نام پہ، اور مزید بیڑا غرق نہ کریں۔ آپ کی مہربانی۔ 3.5 سال جب آپ پاور میں تھے اس وقت تو آپ کو امر بالمعروف نظر نہیں آیا، اب اچانک سے ان دنوں میں آپ کو اتنا شدت سے یاد آ گیا کہ پورے ملک کے دورے کر ڈالے، امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوا میں۔ کمال سیاستدان ہے بھائی، واقعی سیاستدان ہے، اور سیاستدان پاکستانی سیاستدان کہہ رہا ہوں میں، باقی دنیا میں بھی بھلا کوئی سیاستدان ہے؟ جب دیکھو جس وقت دیکھو عوام کے لیے سوچ رہے ہیں، بے وقوف، اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتے۔ پاکستانی سیاستدانوں کی کیا بات ہے، عوام رعایا ہے، یہ سربراہ ہیں، یہ بادشاہ ہیں، یہ مغل اعظم طرز کے شاہی قسم کے لوگ ہیں یہ۔ تو جہاں بادشاہت ہو وہاں ریاست مدینہ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک طرف بادشاہت قائم کرتے ہو، دوسری طرف ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو۔ ریاست مدینہ ایک تھی جو میرے نبی نے بنائی تھی، بس یہ ملک قائم رہ جائے، مالک اس ملک کو سلامت رکھے۔ اب آپ کے مزید دعوے ہمیں نہیں چاہیے، آپ کی مہربانی۔ تھک گئے، مک گئے، شفقت کریں۔ آپ جائیں گے جو اور آئیں گے ان سے بھی توقعات کوئی نہیں ہے، وہ بھی آپ ہی کے روش کے لوگ ہیں۔ پاکستانی سیاست میں 2 طرح کے کردار ہیں، لٹیرے، چھچورے۔ لٹیرا گیا چھچورا آیا، چھچورا گیا لٹیرا آیا، بس یہ سسٹم چل رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ملک کی تقدیر کیوں نہیں بدلتی، ملک مسائل میں کیوں دھنستا جا رہا ہے۔ بھائی کیسے ترقی ہوگی؟ سربراہان تو دیکھو جو مسلسل مسلط ہیں اس ملک پہ، لامتناہی وسائل کا حامل ملک ہے۔ جو حکومت آتی ہے وہ پہلے جاتی ہے IMF کے پاس، ہمیں قرضہ چاہیے۔ خدا کی پناہ، خدا آپ لوگوں کے شر سے، آپ کی پالیسیوں سے اس قوم اور ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور آخر پہ 2 باتیں اور شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت ضروری ہیں، ان پہ توجہ دیجیے گا۔ اسلام کے قلعے میں یعنی پاکستان میں نے سرچ کیا ہے بھائی، یہ جو اسلام نامی دین ہے نا جس کے ہم حامل ہیں، جو اللہ کا دین ہے، جس کے حامل ہونے کے ناطے مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے کفر کے فتوے بانٹتا پھرے۔ اس مسلمان کے ملک میں اسلام پہ جو YouTube پہ سرچ ہے، 1 مہینہ کے دوران، سمجھیے گا 1 مہینہ کے دوران 10 سے 40 ویڈیوز سرچ ہوتی ہیں اسلام پہ۔ جی 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 میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے مخاطب ہوں، مسلمانوں سے مخاطب ہوں، اور اس سے بھی دکھ کی بات، کلام خدا کے حوالے سے YouTube پہ سرچ جو پاکستان میں ہے، اسلام کے قلعے میں ہے،
قرآن کافی کہنے والوں کے ملک میں قرآن پہ جو سرچ ہے نا وہ 0%. جی، ان مسلمانوں کے ملک میں کہ جن کا دعویٰ ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ صرف ہمارے پاس ہے، باقی اگر کسی کے پاس ہے بھی صحیح تو وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ انہوں نے خود سے بنایا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جو قرآن ہے نا اس میں 40 پارے ہیں. میرے بھائی ایک ہی قرآن ہے سب کا، 30 ہی پارے ہیں، ایک قرآن ہے. قرآن ایک ہے، ملا اپنا اپنا ہے سب کا. اور یہی وجہ ہے کہ جو ایک قرآن ہے نا سب کا، وہ آپ لوگوں کی سماعتوں تک پہنچتے پہنچتے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، وہ بدل جاتا ہے کہ فلاں کا اور ہے فلاں کا اور ہے. نہیں، سب کچھ سیم ہے، صرف یہ ملا اپنا اپنا ہے، اس لیے یہ تفریق ہے. تو یہ حالت ہو گئی ہے ہماری. ہم اسلام سے کتنا دور ہو گئے، ہم اللہ کے قرآن سے کتنا دور ہو گئے ہیں. اور اگر نبی کے فرمان کی بات کی جائے تو جو کسی مسلک کی اپنی کتابوں میں ہوگی حدیث مبارکہ، وہ قبول ہوگی کہ ایتھینٹک ہے، اور جو دوسروں کی کتاب میں ہوگی وہ ضعیف کہہ کے ریجیکٹ کر دی جائے گی. یعنی اسلام سے اس حد تک دور، اللہ کے کلام سے اس حد تک دور، نبی کے فرمان سے اس حد تک دور، اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم بنائیں گے ریاست مدینہ. خدا آپ سب کی خیر کرے، خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان اللہ. اللہ حافظ.